فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبد۔ قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا، انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیں بھائی اس کی۔ اور اللہ نے یہ بتایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا ہوئے، ذالکم اللہ ربکم، قرآن کئی مقامات پر اللہ کی نعمتیں بیان کر کے، اللہ کی قدرت بیان کر کے کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ تو اللہ یہ ہمیں بتا کے کہ یہ ہے تمہارا رب، ایک جگہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبد۔ اپنی نعمتیں بیان کی اس نے کہ میں نے آسمان سے پانی برسا کے کیسے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں اس پانی سے، ایک ہی پانی ہے، اس سے اگنے والی چیزوں کے رنگوں میں، ذائقوں میں فرق دیکھیں آپ۔ انسان کو پیدا کیا ایک جان سے، آدم سے، اور اسی آدم سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان کے ملاپ سے پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دیا۔ وفی انفسکم، خود تمہارے اندر تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ انسانی جسم کا کوئی ایک آرگن بھی لے لیا جائے، کوئی ایک پارٹ بھی لے لیا جائے، وہ خود اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عضو خود نہیں بن سکتا، خود اس نتیجے تک خود نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ ہونٹوں کو دیکھ لیں، زبان کو دیکھ لیں، آنکھوں کو دیکھ لیں، کان کو دیکھ لیں، انسانی ہاتھ اور اس کے جوائنٹ کو دیکھ لیں، گھٹنے، اتنے سارے جوائنٹ ہماری باڈی میں جن کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ، کیونکہ آج انسان کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا تو اللہ نظر نہیں آ رہا، نہ اللہ نظر آ رہا ہے نہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کو ڈال دیا ہے مولانا لوگوں کے کھاتے میں کہ یہ تو مولانا لوگوں کا ٹاپک، اللہ رسول کی باتیں کرنا یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ تمام پیغمبروں کو اسی طرح کے طعنے دیے گئے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب نے بات کی اللہ کی، تو لوگ ان کی باتوں کو شوق سے نہیں سنتے تھے۔ جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی۔ آج سب سے زیادہ باتیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کرتے ہیں۔ آپ موبائل پہ جاؤ تو مختلف باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم جب مختلف گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو بھی مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی۔ کوئی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کرے، آپ بہت غور سے سنو گے اس کی بات۔ کوئی بتا رہا ہو یہ کھانے سے طاقت آتی ہے، نوجوانوں کے لیے تو یہ ٹاپک بہت اٹریکٹیو ہے، یہ کھا لیں اور طاقتور بن جائیں۔ دیکھو کتنے لوگ اس کلپ کو دیکھیں گے۔ ایک فیس بک پہ ایک کلپ بہت چلا تھا چند مہینے پہلے کہ بھائی کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اتنی وہ کیا تھا، انجیر لے اور اتنے وہ چنے لے بھنے ہوئے اور گڑ لے اور اس میں 2 کیلے ڈال دو اور پھر اس کو ڈڈنگ ڈڈنگ گھماؤ، پی جاؤ، دیکھو ایک مہینے میں کیا سے کیا ہو جاؤ گے۔ چنے مہنگے ہو گئے، کیلے مہنگے ہو گئے، لیکن نوجوان کیا سے کیا نہیں ہوئے، وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے وہ۔ لیکن کتنی چلتی ہیں ایسی چیزیں، یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا، حالانکہ کھانے سے نہیں ہوگا، نہیں کھانے سے بہت کچھ ہوگا۔ کھانا چھوڑ دو، یہ ہوتا نہیں ہے ہم سے، پہلے ہی کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں، تو جو طاقت کے نسخے بتاتا ہے وہ بھی کھانے ہی کی چیزیں مزید بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایڈ کر لو اس میں۔ صحابہ کرام کیا کھایا کرتے تھے بھائی؟ صحابہ کرام تو اگر کھانے سے طاقت آتی نا تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا۔ اور طاقتور کتنے تھے؟ جالوت کو قتل کیا تھا، جو دشمن کا پہلوان تھا، اس کو قتل کیا تھا، اور پوری دنیا کی مہذب دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کیا تھا، فتح کیا، اس کو تلوار کی زور سے فتح کیا۔ تو وہ تو ایسا نہیں تھا کہ کیلے بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں اور فلانا بھی کھا رہے ہیں اور ڈمکانا بھی کھا رہے ہیں اور پھر گرینڈ کر کے
صبح بھی پی رہے ہوں دوپہر بھی پی رہے ہوں، آپ پی لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہم جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو مختلف ٹاپک پہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، کہیں سیاست کی باتیں، آج کل سیاست کی باتیں بہت چل رہی ہیں، جہلم والے کا پھڈا چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی والوں سے، کیا نا عمران ریاض ہے نا، عمران ریاض اور ان کا ٹاکرا چل رہا ہے۔ لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے، آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں، آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی، یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں معلومات ہیں تو آپ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرے اس دعوے میں مبالغہ آرائی لگے نا تو مولانا عمران صفدر صاحب ایک مولانا ابھی آئے ہیں، انو ہیں، تو ان کا چینل آپ سبسکرائب کر لیں، میں ان سے کہتا ہوں یہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے، مولانا عمران صفدر صاحب۔ تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جہلم والی سرکار ہی کے کلپ سن کے نا اس کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو اور بھی دنیا میں غم ہے نا، بہت سارے کام ہیں، وہ ایک ہی کام اگر شروع کر دیں تو باقی سارے کام رہ جائیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر دیا۔ تو وہ آپ ذرا سن لیں، ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیا کریں کہ جہلم والی سرکار کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے، بڑا مدلل۔ تو ایک ایک کلپ میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ بھائی صاحب سیاست کا تو ہمیں نہیں پتا، وہ سیاست دانوں کو پتا ہوگا، لیکن مذہب میں بھی حضرت جی کیا ہیں، فارغ ہیں، وہ لازمی سن لیے گا۔ تو ہم مختلف خبریں سن رہے ہوتے ہیں، کوئی سیاست کے بارے میں، کچھ ہیلتھ کے بارے میں، کچھ بزنس کے بارے میں۔ اللہ کی نظر میں ان میں سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ خبر ہے جو اللہ دے گا۔ کیا خیال ہے، کون سی خبر اللہ کی نظر میں سب سے اہم ہے؟ جو خبر ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ اچھا، اللہ کہتا ہے کہ میں براہ راست خبریں نہیں دیتا، میں لوگوں میں کسی کو اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہوں اور پھر اس کے ذریعے اپنا پیغام میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں میں آدم کو سلیکٹ کیا، میں نے انسانوں میں نوح کو سلیکٹ کیا، میں نے آل عمران کو سلیکٹ کیا، میں نے ابراہیم کو، اسماعیل کو، یعقوب کو، یہ سارے پیغمبر، موسیٰ کو، یوسف کو علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام پیغمبروں کو میں نے سلیکٹ کیا کہ یہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچائیں گے۔ وہ پیغام کیا ہے بھائی؟ وہ پیغام ہے جس کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ پیغام اللہ نے ہمیں یہ دلوایا پیغمبروں کے ذریعے، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو بھائی ہم دنیا میں پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کام سے ہٹ جائیں گے، نہ دنیا میں سکون ملے گا، نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ تو یہ جو رمضان کے روزے اللہ تعالی ہم سے رکھواتے ہیں، یہ اسی عبادت کے مضمون کو تازہ کرنے کے لیے۔ دنیا میں ہر مذہب میں عبادت ہے، لیکن عبادت کے مختلف طریقے انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں۔ اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے، اس لیے اس میں انسانی رائے کا دخل نہیں ہے، اس میں عبادت کی سلیکشن انسانوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ دیکھو ہندو مذہب میں بھی عبادت ہے، تو کیا میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ نے بتائی ہے؟ بولو، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی۔ اگر اللہ بتاتا تو اللہ پتھروں کے سامنے جھکنے کا ہمیں حکم کیوں دیتا؟ باپ اگر اپنا تعارف کروائے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تو انٹروڈکشن میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ غفار بھائی تمہارے باپ ہیں؟ باپ یہ برداشت کر لے گا کہ میں اگر باپ ہوں تو باپ والی عزت اور محبت کس کو دی جائے؟ غفار بھائی کو، وسیم بھائی کو، سبکتگین صاحب کو۔ باپ یہ برداشت کر لے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ تو باپ ہی نہیں ہو۔ شوہر یہ برداشت کر لے گا کہ بیوی کے سامنے اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بغیر دیکھے شادی ہوتی تھی، نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے، تو ملاقات کے وقت ہی پتہ چلتا تھا کہ کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہو آپ۔ تو آپ گئے، دلہن کے سامنے تعارف کروایا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ آپ میری دلہن ہے، مجھے تو روم نمبر بتا دیا کہ یہاں چلے جاؤ۔ پہلے دیکھا ویکھا نہیں ہوتا تھا، شرمیلے ہوتے تھے، تو میں آپ کا شوہر ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں، یہی ہوتا تھا نا، تاکہ وہ ڈر نہ جائے کہ بھئی کون بندہ گھسا ہے کمرے میں۔ تو شوہر بتاتا تھا بھئی میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا شوہر ہوں، تو وہ بھی جواب میں کہتی تھی میں بھی اسی سلسلے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے انتظار میں۔ تو اگر یہ کمبخت کمرے میں گیا اور تعارف یہ کروا رہا ہے کہ میں ہوں تو آپ کا شوہر، لیکن شوہر والی محبت آپ نے غفار بھائی کو دینی ہے۔ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ میاں بیوی ہی کا ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کمبخت خود ہی جا کے کہہ رہا ہے کہ ہوں تو میں،
لیکن مجھ سے بھی یہ میاں بیوی والا آپ کی محبت والا تعلق قائم کر سکتی ہو، اور چاہو تو غفار بھائی سے بھی کر سکتی. تو اس کا مطلب آپ ہسبینڈ بولو نہیں ہو، یا تو ہو نہیں، یا آپ ایک نمبر کے غیرت لیس ہو. بے غیرت کا لفظ مسجد میں تھوڑی گالی بن جاتا ہے، تو اس لیے میں نے بے غیرت کے بجائے غیرت لیس انگلش لگا دو تو اچھا ہو جاتا ہے لفظ. تو آپ غیرت لیس کہلاؤ گے. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ غیرت ہی نہیں ہے ساتھ میں. باپ کہہ رہا ہے میں ہوں تو باپ، لیکن باپ والی محبت تم نے ان کو دینی ہے، اس کا مطلب بھائی آپ باپ ہی نہیں ہو. تو سب سے زیادہ غیرت تو خدا میں ہے میرے بھائی. وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اپنا تعارف کروائے کہ معبود تو میں ہوں، عبادت کے لائق تو میں ہوں، کائنات کو بنایا تو میں نے، یہ گلشن سجایا میں نے، لیکن کوئی بات نہیں اگر کسی عبادت گاہ میں جا کے کسی بتوں کے سامنے، بت کے سامنے جھک جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور فلاں کے سامنے جھک جاؤ، سورج کے سامنے جھک جاؤ، آگ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بھائی یا تو یہ کہنے والا خدا نہیں ہے، یا معاذ اللہ نقل کفر غیرت لیس خدا ہے. اور خدا غیرت لیس ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو. غیرت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے بھائی. وہ کیسے؟ یہ تو اس پر بہت بڑا سوال ہوگا کہ اے اللہ خالق تو ہے، تو تو ہمیں مخلوق کے سامنے کیوں جھکا رہا ہے؟ بلکہ یہ انسان کی توہین ہے، انسلٹ ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ فوج میں ہیں، آپ اپنے بڑے کسی آفیسر کو سلوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ذلت محسوس نہیں ہوتی، بھائی یہ سینئر ہے. آپ کا رینک تھا بریگیڈیئر کا، تو آپ کے آفیسر نے آپ کو آرڈر دیا کہ یہ جو جمعدار ہے اس کو سلوٹ کیا کرو صبح شام. یہ جو جمعدار ہے نا گلی محلے میں جو جھاڑو لگاتا ہے، تم نے آتے جاتے کس کو سلوٹ کرنا ہے؟ سلوٹ کر کے بھی دکھا رہا ہوں تو بول دو نا اس کو سلوٹ کرنا ہے. تو بریگیڈیئر کیا کہے گا؟ سر آپ کہیں میں آپ کو سلوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے سینئر ہیں، لیکن میں اپنی یہ توہین کبھی برداشت بولو نہیں کروں. کیا آپ ایک گلی محلے کے جمعدار کے سامنے مجھے کہہ رہے ہو میں اس کو سلوٹ کیا کروں، چھٹی کی پرمیشن اس سے لیا کروں، ریکویسٹ اس سے کیا کروں؟ تو یہ میری بھی توہین ہے، اور آپ کی ویلیو بھی میرے دل میں اس سے کم ہو رہی ہے کہ آپ کو تو مجھے پروٹوکول دینا چاہیے، اپنے ماتحتوں کو عزت دینی چاہیے، آپ مجھے رسوا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اور نہ بھی کہتا ہوتا تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے؟ بولو نا یار. انسان. سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے بھائی؟ انسان. انسان جیسا ہے کوئی؟ چاند پہ جا رہا ہے اور مارس پہ قدم رکھ، وہ بھیجی ہوئی آج کل انہوں نے، اس کے ٹائر سنے ریت میں پھنس گئے، وہ ٹائر ریت میں پھنس گئے، لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر رہی ہے، تصویریں بھیج رہی ہے مارس سے نا، وہ جو انہوں نے وہ بھیجی ہوئی ہے خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے، تو وہ ساری رپورٹیں وہاں سے بھیج رہی ہے. تو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے اس کائنات میں؟ انسان. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کائنات ہماری خدمت بھی کر رہی ہے. تو اگر اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے وہ ہمیں کہے کہ سورج کے سامنے جھکو، پہلی بات تو یہ کہ معاذ اللہ، اگر اللہ ایسی بات کرتا ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو یہ تو خدا اس کی علامت ہوگی، یہ تو غیرت ہی نہیں ہے. وہ خود معبود ہونے میں دوسروں کو ہمارے ساتھ، دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. وہی شوہر والی مثال اور باپ والی مثال سامنے رکھ لیں آپ، وہ تو خود یہ تو غیرت کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری بھی انسلٹ ہو رہی ہے اس میں. ہمیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا لیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین مخلوق بنایا، فرشتوں کو حکم دیا ہمیں سجدہ کریں، اور پوری کائنات ہمارے تابع کر دی. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، ساری کائنات تمہاری غلام، یہ سورج تمہارا خادم، یہ چاند تمہارا خادم، یہ سمندر تمہارے لیے زیر کر دیا میں نے، اس کی پشتے بڑے بڑے جہازوں کو دھکیل کے لے جاؤ جہاں مرضی لے جاتے ہو. سمندر کی مچھلیاں تمہاری خدمت میں لگا دی، یہ جانور تمہاری خدمت میں لگا دیے، اور ہمیں حکم دیا کہ ماتھا ٹیکیں سورج کے سامنے، ماتھا ٹیکیں پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے. تو یہ میری اور آپ کی اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے بالفرض اگر خدا ایسی باتوں کا حکم دے بھی تو انسان کو ایسے خدا سے نفرت ہو جائے گی. یہ ایسے ہی جیسے آپ کا باپ یا آپ کے بڑے آپ کی خود توہین کروا رہے ہو. ایک سیٹ کا بچہ ہو اور سیٹ اس کو کہے کہ بھنگی کے بوٹ پالش کیا کرو، تو بیٹا باپ کا باغی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فیکٹری کا سیٹ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اور اس کا بیٹا بھی ظاہر ہے شہزادوں کی طرح، جیسے رفیع بھائی کا بیٹا شہزادوں کی طرح ماشاءاللہ، پھر ملیں گے اس پہ بات کریں گے، تو وہ بھی شہزادوں کی طرح ہی ہے، تو شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہا ہو، اور آپ اس کو کام کیا لگا دیں کہ وہ جو چپڑاسی ہے یا وہ جو ملازم ہے روزانہ اس کے بوٹ پالش کیا کرو. تو ایک دن آئے گا نا بیٹا باپ سے باغی ہو. تربیت کے لیے تو کسی کے ذمہ کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن مستقل بیسس پہ لگا دیا اگر تو بیٹا باپ کا باغی ہو جائے گا، بولے گا ابا آپ کی وجہ سے تو مجھے عزت ملنی چاہیے، آپ خود مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہو، تو وہ تو باغی ہو جائے گا. تو میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا
سب سے خوبصورت اس کائنات میں مخلوق جو بنی ہے وہ انسان ہے. سب سے ذہین مخلوق کون سی ہے؟ انسان. سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ انسان کے پاس. پھر اللہ قرآن میں کہہ بھی رہا ہے، اور جو قرآن کو نہیں مانتے تو دیکھ تو رہے ہیں کہ پوری کائنات کس کی خدمت کر رہی ہے؟ انسان کی. جب چاہیں سمندر سے مچھلیوں سے زندگی کا حق چھین لیں، کھا جائیں نکال کے. کیسے کیسے تجربے کر رہے ہیں ہم لوگ. چوہوں پہ کے جتنے بیماریوں کے تجربے سارے چوہوں پہ ہوتے ہیں. چوہا کیا، مجھے بھیڑ چڑھا دیتے ہو یار تم لوگ اپنی دوائیں بنانے کے چکر میں. مجھے کیوں بھیڑ چڑھا دیتے ہو؟ جو نئی نسوار آتی ہے پہلے چوہے کو کھلائی جاتی ہے. سائنسدان جو ہے نا پہلے چوہے کو کھلاتے ہیں، دیکھیں اس پہ اثر کیا ہو رہا ہے. تو چوہے کے ویٹ کو انسان کے ویٹ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس پہ اتنی کوانٹٹی میں اثر ہوا تو جس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوگا تو اس پہ اتنا اثر ہوگا. آپ دیکھ لیں زیادہ تر تجربے چوہوں پہ ہوتے ہیں. وہ چوہے تجربوں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں. مینڈک پہ ہم تجربہ کرتے تھے جب بایولوجی پڑھتے تھے 9th کلاس میں، آپ نے بھی کیا ہوگا. مینڈک کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ انسان کی طرح ہوتا ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں. تو مینڈک کو پکڑ کے لٹاتے تھے، اس کو نسوار کھلاتے تھے، ہم بے ہوش ہو جاتا تھا. وہ ایسے ہی کرتے تھے، اس کو نسوار رکھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. پھر اس کو ایسے لٹا دیا، اس کی 4 کیلیں لگائی. ہم نے کئی دفعہ یہ تجربے کیے تھے. موم جو ہے نا، موم کو پگھلا کے برتن میں مینڈک کو بے ہوش کیا، اس کو الٹا لٹایا اور سوئیوں سے اس کے چاروں ایسے جیسے ہینڈز اپ نہیں ہوتا، پھر اس کے چیرا اور دیکھا ہارٹ بیٹ کیسے ہوتی ہے، اس کا ہضم والا نظام کیسے ہے. تو کیا وہ مینڈک دوبارہ جڑ جاتا ہے؟ پھر وہ تو گیا. تو مینڈک کہہ سکتا ہے نا کمبختوں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے تجربے کی بھیڑ چڑھا دیا، تجربے کی بھیڑ چڑھا دیا مجھے. تو ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو اب یہ انسان کی توہین نہیں ہے کہ جس نے بنایا وہ خود انسان کو کہہ رہا ہو. ہندو تو یہی کہتے ہیں نا، بھگوان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ، بلکہ آرڈر دیا ہے کہ یہ اس کے سامنے بھی جھکو، گائے کی بھی عبادت کرو، فلاں کی بھی، فلاں کی بھی، فلاں کی بھی. وہ اپنے پنڈتوں کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کوئی کسی مولانا صاحب کو سجدہ کر رہا ہو؟ اگر کر رہا ہوگا تو وہ اسلام کا حکم نہیں ہوگا، وہ ہوگا مسلم، لیکن اسلام کی نظر میں اس میں اور پنڈت جی میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. کچھ پنڈت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم پنڈت ہیں، وہ منافق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، بھائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ کام ہندوؤں والے کرتے ہیں، لیبل اس پہ کیا لگاتے ہیں؟ عشق رسول کا یا پیر صاحب سے محبت کا. تو بھائی نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں اور ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، اور پیر صاحب پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا بند کمرے میں. تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے، کیمرے کے سامنے ہو. تبھی تو لوگ دیوبندی بنتے نہیں ہیں، کیونکہ دیوبندیوں میں جو پیر روحانی عامل بن گیا نا، جن چڑیل بھوت بگانے والا، اس کے تو لاٹری، اس کی تو چمتکار ہو گئی. اس کی کیا ہو گئی؟ چمتکار. اس سے تو عقیدت بھی، محبت بھی، اس کے تو بس نہیں چلتا، تلوے چاٹنا شروع ہو جائیں. آج کل لندن پہنچے ہوئے ہیں پھوکو والی سرکار، پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو چین چڑیل بھوت بھگانے والا بن گیا وہ تو بھگا نہیں سکتا. وہ یہ بتا دوں آپ کو میں، وہ صرف نفسیاتی ایک کھیل ہوتا ہے. بلکہ جن چڑیل بھوت آتے ہی ان لوگوں پہ ہیں جو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس. اب اس پہ میں نہیں آؤں گا، پھر میں اس پہ مجھے بہت غصہ آنے لگتا ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی مشہور ہو جاتے ہیں دیوبندیوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سرسوں کا تیل تھوڑا سا یہاں لگائیں، تھوڑا سا یہاں لگائیں، یہاں لگائیں، ناخن پہ لگائیں تو 70 بیماریوں سے آپ کو کیا مل جائے گی؟ شفا. ان کی بھی چمتکار ہو جاتی ہے. پھینکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے. تم پھینکو ضرور، لیکن مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کے لیے. پھینکنے پر بہت سے لوگ بہت کچھ پھینک رہے ہیں. یہ داڑھی ٹوپی رکھ کے اور پھر اس میں پیر و مرشد بن کے یہ نہیں پھینکو یار. اسلام میں سرسوں کے تیل کی کوئی فضیلت بولو نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے. یار آپ کا جو گیٹ اپ ہے اور آپ جو پیر و مرشد بنے ہوئے ہو، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا کے سرسوں کے تیل کے فضائل بتا رہے ہو، تو لوگ اس کو جوڑتے کس سے ہیں؟ اسلام سے. تبھی تو آپ کا منجن بکتا ہے اور آپ کے سرسوں کے تیل بھی بکتے ہیں اور آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو دیکھ لو آپ، نقش ہے یہ، فلانے کا نقش ہے یہ، اس کا نقش ہے، اور یہاں لگا لیں، تلووں پہ لگا لیں، یوں تھوڑا سا لگا لیں. بے اولادوں کو منجن دے رہے ہیں اولاد کے. یہ ان لوگوں کی دکان دبا کے چلتی ہے. نہیں چلتی تو بےچارے جو علماء ہیں نا، صحیح سیدھے سادے توحید پرست علماء، ان کی نہیں. جو توحید پرست علماء ہیں، علمی کام کر رہے ہیں، مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں فقہ پڑھا رہے ہیں، ان کا بس ان کے زیادہ زیادہ السلام علیکم وعلیکم السلام. لوگ کہتے ہیں نا اس کی پھوک میں طاقت ہے، نہ یہ کوئی سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہیں. دیکھو اب میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن مذہبی لوگ جو ہے نا، مذہب کا منجن علم کی بیس پہ بہت کم بکتا ہے. کیونکہ کوئی صحیح مفتی عالم ہوگا نا، وہ آپ کو آخرت کے بارے میں زیادہ گائیڈ کرے گا، اور آخرت کی لوگوں کو شوق ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں مذہبی آدمی بھی ہمیں بتائے کہ 4 شادیوں کی طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے.
یہ بھی آج کل مذہبی لوگوں کے کام ہے، یہ والی یہ چیز کھا لو، یہ کھا لو، اور یہ زبردست، پھر حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے تم قرآن و سنت کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کھا لو، وہ کھا لو، اور سرسوں کے تیل یہاں لگائیں، آپ نے یہاں بھی لگائیں، اور ناخنوں پہ بھی لگائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سب جگہ لگا لیا تو کتنی بیماریوں سے شفا؟ 70. کوئی حضرت جی سے پوچھے 70 کا نام تو لکھ دے خالی، تو 30 کا بھی نام لکھ دو نا، میں مان جاؤں گا میں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہو، کیونکہ مذہب کا ٹاپک دنیا نہیں ہے. اس حیثیت سے تو دنیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں ترقی ملے، اس حیثیت سے تو ہے، لیکن ایک ایک جزیات میں کچھ بیسک اصول تو قرآن نے بیان کر دیے ہیں. تبھی ہم اگر مذہب پہ صحیح معنوں میں چلیں گے تو آٹومیٹیکلی ترقی کریں گے، ہمارا رخ صحیح ہو جائے گا. لیکن ایسے تو نہیں ہے نا کہ مذہب آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہو کہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تھوڑی ہمیں ملے گا. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ حکیموں کا، ڈاکٹروں کا. یہ ان کا ٹاپک ہے. گردے سے پتھری نکالنا اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہیں. تو اب آپ جب لوگوں کو آخرت کے بارے میں گائیڈ کرتے ہو، میں دیکھو کتنی واضح بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دوسری شادی کرو. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا سکون ملے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں، ٹینشن ملے گی، پھڈے کھڑے ہو جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں پھر ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ بھائی آخرت کے لیے ترغیب دے رہے ہیں. ان عورتوں کا کیا ہوگا جو بیوہ اور طلاق یافتہ سڑ رہی ہیں، مر رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، زنا کر رہی ہیں؟ ان کو بچاؤ نا زنا سے، خود بھی بچو گے زنا سے. تو حلال میں تو ٹینشن ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ، میں نے 2 شادیوں کی ترغیب دے کے آپ کی ٹینشن کم کر دی یا بڑھا دی؟ بڑھا دی نا. تو ہمارے پاس تو دنیا کا پیکیج ہی نہیں ہے، ہم تو آخرت کی بات کر رہے ہیں. تبھی مجھ میں یا علماء میں اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کی دنیا کو فوکس کرتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا، وہ مر جائے گا. آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، مر جائے گا، کبھی دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا آپ کو. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کام ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ، وہ کہے گا بھائی اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. وہ آپ سے پوچھے گا پہلی میں خرابی کیا ہے. اگر آپ نے کوئی ویلڈ خرابی بیان کر دی تو شاید آپ کو کہے کہ کر لو. آپ ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم کہیں گے کوئی خرابی نہیں ہے تو کرو، کیونکہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 4 4 سے کرو. تو پہلی بھی پسندیدہ ہونی چاہیے. اب آپ پھر وہی کہیں گے یار مفتی صاحب نے ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی والی ناپسند ہو تو پھر دوسری سے کرو، وہ بھی خراب نکلی تو پھر تیسری کر لو. تینوں ہی نالائق نکلی تو چلو اب ایک آپشن اور ہے، ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ آپ کو ترغیب دے گا 4 شادیوں کی تو اس کا اسٹائل یہ ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہے گا بھائی تیری پہلی میں کیا خرابی ہے. فرض کر لو میں سائیکولوجسٹ ہوں، آپ ڈپریشن میں ہو، آپ کو بیگم سے مسائل چل رہے ہیں اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میری بیگم میں یہ خرابی، وہ نہ شکل اچھی ہے، نہ بات اچھی طریقے سے کرتی ہے، نہ اس کی ماں کا بیہیویئر اچھا ہے، نہ اس کے بھائی اچھے ہیں، سالے بھی 2 نمبر ملے وغیرہ وغیرہ، اتنی ڈپریشن میں، آپ ٹینشن میں. تو میں آپ کو کہوں گا پہلی چونکہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے لہذا آپ دوسری شادی کر لو. آپ نے دوسری کی، وہ پہلی سے بھی زیادہ بدتر نکلی. آپ پھر میرے پاس آئے اور میں ڈاکٹر ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر میں اور ڈاکٹر میں فرق. ڈاکٹر صرف آپ کی دنیا کو فوکس کرے گا، آپ کی صحت کو، ہیلتھ کو فوکس کرے گا. ہم تو بعض دفعہ آپ کا بیڑا غرق کریں گے، اپنا کیا ہے تو آپ کا نہیں کریں دنیا کے لحاظ سے. ویسے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا نہیں ہے یعنی، لیکن فرض کر لو، اور میرا ہوا بھی نہیں ہے کہیں آپ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا تو ہمارا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پہ جب اعتماد کر کے کوئی کام کرو گے تو اسباب سے پھر نہیں